أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا ہم 15واں رکوع شروع کریں گے۔ آج 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر سورہ مائدہ کی 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہاں قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس طرح باقی مخلوق جمع ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اسی طرح رسولوں کو بھی جمع فرمائے، اور انبیاء اور رسل کو جو فریضہ سونپا گیا ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور سوال ہوگا کہ آپ دنیا میں لوگوں کو حق کا پیغام دیتے رہے، لوگوں کو درست رستہ سکھاتے رہے، تو تمہیں کیسا جواب ملا؟ لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ رسول اعظام بجائے اس کے کہ جواب دیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں گے، مالک ہمیں علم نہیں ہے، تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام تو جانتے ہیں کہ ان کو کیا جواب دیا گیا جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، تو کچھ لوگوں نے مانا، زیادہ نے انکار کر دیا۔ لیکن انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کریں گے کہ مالک تو زیادہ علم رکھتا ہے، تو زیادہ جانتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنوائے گا جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو ان آیات مبارکہ میں ان کا ذکر۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا رسولوں کو، فیقول، اور فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تمہیں جب پیغام پہنچایا، جب تبلیغ کی، تو لوگوں نے کیا کہا؟ قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیوب، غیب کی تمام باتیں جاننے والا ہے، بہترین طور پر جاننے والا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں بحث کی ہے کہ انبیاء کرام جانتے تھے کہ ان کو کیا جواب دیا گیا، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی یعنی جو علم کی ایک کیفیت اللہ کے سامنے بیان ہو بھی سکتی ہے، اس کو بھی کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے، حالانکہ وہ جانتے۔ لیکن اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی علم ہوتی ہے کہ جب بڑوں کے سامنے آدمی بیٹھا ہو تو اللہ جتنا بھی اس کو علم عطا فرمائے تو وہ اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، یا ظاہر بھی کرے تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں آداب جو ہیں وہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی 4 لفظ پڑھ لے اور سمجھے کہ میں بزرگوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اپنے بڑوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ تو انبیاء کرام کے اللہ کی بارگاہ میں اس جواب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت عیسیٰ سے، اذ قال، جب اللہ فرمائے گا، کہے گا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی علیک، میری نعمت جو تم پر تھی، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں،
اور حضرت سیدہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ولیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص انعامات فرمائے۔ ہم تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں یہ پڑھا ہے کہ ان کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ان کے اہل خانہ نے اللہ کے راستے میں ان کو وقف کر دیا۔ حضرت زکریا جو حضرت مریم کے خالو تھے، انہوں نے پرورش کی، اور حضرت مریم ایک حجرہ میں عبادت کرتی تھیں تو اللہ کریم وہاں ان کو رزق عطا فرماتا تھا، بغیر موسم کے پھل عطا فرماتا تھا۔ یہاں حضرت زکریا نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت مریم پر یہ بھی کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل آئے اور روح پھونکی، جس کی صورت میں، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ایک معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص انعام و اکرام کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انعامات کا ذکر ہے، یہ ہم ایسے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ان آیات مقدسہ۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح قدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاون و مددگار رہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم گفتگو کرتے تھے لوگوں کے ساتھ پنگوڑے میں بھی، وکہلا اور بڑی عمر کے ہو کر بھی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کے معجزہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قوم میں واپس آئیں، اپنے گھر واپس آئیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو بچہ کیسے ہوا؟ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، آپ کے والدین بڑے نیک آدمی تھے، تو آپ بچہ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت مریم کی گود میں گفتگو فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو فرماتے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تمہیں سکھایا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ باقی معجزات کا ذکر ہے۔ اور جب تم تخلیق کرتے تھے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، فتنفخ، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے، فیہا، یعنی اس مٹی میں پھونک مارتے، جو پرندے کی مثل بنایا تھا، ایک اسٹیچو، ایک مجسمہ، پھر اس میں پھونک مارتے تو کیا ہوتا؟ فتکون طیرا بِإِذْنِ، تو وہ پرندہ بن جاتا میرے حکم سے۔ یہاں آپ اس آیات مبارکہ کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیں تو ہمیں یہاں یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو کمالات عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کا ذکر اور اس کی نسبت اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں پر فرمایا تخلق من الطیر، تم تخلیق کرتے ہو، تم تخلیق کرتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ تخلیق کرتے جب اس دنیا میں تھے۔ یاد کریں جب آپ تخلیق کرتے تھے، تخلیق تو اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، خالق اللہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس خلق کی اور اس تخلیق کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ افعال اگر بندوں کی طرف بھی منسوب ہو جائیں، اور اگر ہم کہیں کہ فلاں بندے نے فلاں چیز تخلیق کی ہے، تو اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی توہین یا گستاخی نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جو بھی صلاحیت ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب ہوا کہ آپ تخلیق کرتے تھے، فتنفخو، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فتکون طیرن، اور وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ بِإِذْنِ، میرے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو طاقت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ ساری صلاحیت دی۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور تم مادرزاد اندھوں کو درست کر دیتے، والابرص، اور کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، بِإِذْنِ، میرے اذن سے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو ٹھیک کر دیتا
تمہارے ذریعے سے، فرمایا تم ان کو ٹھیک کر دیتے میرے اذن سے۔ تو یعنی اللہ کا اذن تھا، ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو تندرست کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف ان افعال کی نسبت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کو جو طاقت عطا فرمائی گئی ہے وہ اللہ کی طاقت ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادر ذات یعنی جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان کو اکمہ کہا جاتا ہے، والابرص، اور کوڑ کے جو مریض تھے، اس وقت یہ بیماریاں لا علاج تھیں، اور بلکہ مادر ذات نبینے جو ابھی پیدائشی نبینے ہیں وہ تو اب بھی لا علاج ہیں۔ تو ان لا علاج مریضوں کو تندرست کر دینا، یہ معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم مردوں کو نکالتے تھے میرے حکم سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ قبر پہ تشریف لے جاتے اور اس مردے کو حکم فرماتے اور مردہ قبر سے زندہ ہو کے نکل آتا۔ تو تم نکالتے، تخرج الموتى، تم نکالتے تھے مردوں کو، بِإِذْنِی، میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرنے والے یہ بنی اسرائیل تھے، یہ یہودی تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے تو وہاں پر یہ پہنچ گئے اور قتل کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور ایک اور شخص جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کی شکل تبدیل ہو گئی، وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شدید مخالف تھے، لیکن آپ زمانے کے حالات دیکھیے کہ آج یہی لوگ مل کر مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ ملے ہوئے ہیں نا، بنی اسرائیل اور عیسائی، یہودی اور عیسائی دونوں ملے ہوئے اور اہل اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ اصل میں مخالفت ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف سارے جمع ہیں، لیکن بدنصیبی ہے مسلمانوں کی کہ وہ باہم جمع نہیں ہو رہے، وہ آپس میں نظریات کے ایک ہونے کے باوجود، خدا کے ایک ہونے کے باوجود، قرآن کتاب کے ایک ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتفاق کے باوجود سارے جمع نہیں ہو رہے، اور وہ اختلاف کے باوجود جمع۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تم سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب تم لے کے آئے تھے ان کے پاس واضح نشانیاں، اِذْ جِئْتَهُمْ، جب ان کے پاس گئے تھے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی واضح نشانیاں لے کر جب آپ بنی اسرائیل کے پاس گئے اور ان کو یہ تلقین کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، تورات کا علم، انجیل کا علم مجھے عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، اب تم میری بات مانو، تو یہ دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو روکا۔ فقال الذین کفروا منہم، ان میں سے وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ جو معجزے تھے، پرندے کا بن جانا، نبینے کا ٹھیک ہو جانا، کوڑی کا تندرست ہو جانا، اور مردوں کا زندہ ہو جانا، یہ سارے معجزات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تو ان یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ تو سارے کے سارا جو ہے وہ جادو ہے، اور آپ ہمیں جادو کر کر کے یہ چیزیں دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان ساری سازشوں کو ہم نے ناکام بنایا، تمہیں نقصان پہنچانے کو ہم نے ناکام بنایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جو آپ کے مددگار تھے، حواری تھے، ان کی طرف ہم نے وحی کی، ای اوحیتو، میں نے وحی کی، الی الحواریین، حواریوں کی طرف، ان آمنو بی، کہ مجھ پر بھی ایمان لے آؤ، و برسولی، اور میرے رسول پر بھی، یعنی حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لے آؤ۔ قالو، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وشہد باننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی، یعنی یہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ یہ سارے انعامات میں نے
آپ پر کیے، آپ کی قوم پر کیے، اور جو جو مانگتے رہے ہم نے ان کو دیا، اور ان پر یہ مہربانیاں کیں، اور پھر آپ کو دوستوں ضرورت تھی، آپ کو دست و بازو کی ضرورت تھی، مددگاروں کی ضرورت تھی، تو ہم نے حواریوں کو ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کو یہ توفیق دی کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے ساتھ مل جائیں۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا، اللہ کریم قیامت کے دن انبیاء کرام کو، رسول الاعظام کو بھی اپنے سامنے جمع فرمائے گا، اور پھر ان سے اپنے ان انعامات کا ذکر کرے گا جو اس دنیا میں فرمائے، ان مہربانیوں کا ذکر کرے گا جو اس دنیا میں فرمائے۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں بھی قیامت کے دن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اللہ کے نیک بندوں پر ہوتے ہیں۔ وہ نبی ہوں تو ان کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی ہوں تو ان کو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، ہم اس کو اپنی عقل پر پرکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انبیاء کرام کے معجزے کا اور اولیاء کرام کی کرامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے جو نیک بندے، ان سے جو ان افعال کا صدور ہوتا ہے اس کو جادو کہنا یا اس طرح کی چیزیں کہنا، یہ کفار کا شیوہ ہے۔ اہل ایمان اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ان کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔